جناب، آج دیش جو ہے 77واں گنتنتر دیوس منا رہا ہے، اس موقع پر آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے دیش کی آزادی کے لیے کام کیا اور دنیا کی بہت بڑی حکومت سے مقابلہ کر کے مر کر اپنی جانوں کو قربان کر کے ملک کو آزاد کرایا، وہ لوگ بہت قابل قدر ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر شخص اپنے آپ کو خوش نصیب آج سمجھتا ہے جنہوں نے 250 سال تک انگریز کی غلامی کی تھی، اب ان کو آزادی مل گئی ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ملک کی آزادی میں سب سے پہلا کردار علماء کا ہے۔ انہوں نے اعلان جنگ کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک کو غلام ہو گیا ہے اور اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ خیال کسی اور کے دل میں پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے لڑائیاں ہوئی ہیں، جھانسی کی رانی ہے، یا اسی طرح سے سراج الدولہ ہیں جنہوں نے 1757 میں بنگال میں جنگ کی، یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن سے جنگیں ہوئیں اور وہ لوگ جنگ ہار گئے، لیکن وہ جنگیں ملک کی آزادی کے لیے نہیں تھیں بلکہ اپنی اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے کی تھی۔ انگریز ان پر قبضہ کر رہا تھا، وہ ناکام ہو گئے، لیکن علماء نے جو ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے، ان کے پاس کوئی بھی اقتدار نہیں تھا، نہ کوئی حکومت تھی، وہ تو مسجد اور مدرسوں میں پڑھانے والے تھے۔ ان کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ملک کی باہر کی کوئی جماعت آئے اور وہ آ کر کے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، ہماری زندگی ان کی غلامی کی زندگی ہو۔ یہ وہ سب سے بنیادی پہلو ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سن 1803 میں جب اعلان جہاد کیا گیا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کیا تھا۔ کسی اور میں، ہندو یا مسلمان میں، یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اعلان کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگرد یہ سلسلہ آتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے اکابر جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان کا زمانہ آیا، وہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ شاملی کے میدان میں انہوں نے مقابلہ کیا تھا، لیکن انگریز کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ 1857 میں ان کو بھی شکست ہو گئی، اور اتنا قتل عام ہوا مسلمانوں کا کہ جو مجاہد تھے جہاد کر رہے تھے ان کا بیج مارا گیا، اور بہت قتل ہوا۔ صرف دلی کے اندر 33,000 لوگوں کو جن کے کپڑے ایسے تھے کہ وہ مولویانہ تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح 1857 میں مراد آباد میں قتل و غارت گری ہوئی مسلمانوں کی۔ وہاں ایک قبرستان ہے، وہ محلے کا نام انہوں نے کر دیا گنج شہیداں۔ شہید لوگوں کو جو مارے گئے ہیں ملک کی جہاد آزادی میں، ان کا خزانہ ہے یہ، یعنی اتنی بڑی تعداد تھی کہ سب وہیں دفن ہوئے ہیں۔ جو نواب مجو خاں تھے
ان کو پکڑا اور انگریز نے اپنے گھوڑے کے پچھلے پیر میں رسی باندھ کر کے اور گھوڑے کو دوڑایا. ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سنبھل کے اندر بہت بڑی قتل ہوا. میرٹھ کے اندر جن کو پھانسی دی گئی وہ 151 یا 52 آدمی ہیں. ان کے اندر اکثریت علماء کی ہے اور مسلمان ہیں وہ لوگ. آپ کے قریب میں دیوبند کے قریب میں سانپلا پھلاس یہ گاؤں ہیں، ان سب میں آگ لگ چکی تھی، ختم ہو گئے یہ سب کے سب گاؤں. پھر دوبارہ آباد میں لوگ جانتے بھی نہیں کہ کیا ہوا. مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کوئی دوسری ہندوستان کی کمیونٹی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی. ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہی کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں. ایک ایک آدمی نے 9 سال تک انگریز کی جیل میں، مالٹا سے لے کر کے ہندوستان تک، سہارنپور کی جیل، مراد آباد کی جیل، بریلی کی جیل، نینی جیل، الہ آباد کی جیل، اسی طرح سابرمتی کی جیل، ان کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک 8 دن میں ایک دن انہوں نے گویا کہ 9 سال 80 سال کی عمر ہے اور 9 سال جیل کے اندر گزارے ہیں. یہ ایک کردار ہے ان لوگوں کا، اور یہ کردار کچھ لینے کے لیے نہیں تھا. جب ملک آزاد ہو گیا کروٹ بدل لی، کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کانگریس گورنمنٹ نے ان کو کوئی نام تمغے کا دینا چاہا، پدم شری یا پدم بھوشن، انہوں نے قبول نہیں کیا. ہم نے اس کام کے لیے کیا ہی نہیں تھا. ہم نے تو صرف اپنا فرض سمجھ کر اپنے ملک کی خدمت کی. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آج جس طرح کے حالات ہیں دیش میں، اس طرح سے الگ کرنے کی کوشش جاری ہے، نفرت وہ کی جا رہی ہے. آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ دیش کی انتی کیول پیار سے ہو سکتی ہے، ہندو مسلمان کو الگ کرنے سے نہیں ہو سکتی. دیش تو بہت بڑی چیز ہے. ایک گھر کے اندر بھی ترقی اگر ہوگی تو پیار و محبت ہی کی بنیاد کے اوپر ہوگی. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا ملک کی آزادی میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ ملک کی آزادی کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو جس نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، ان کو کسی طرح اتنا ذلیل کر دو اور بے حیثیت کر دو کہ وہ ملک کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہ رہیں. یہ ان کا کردار ہے. لیکن حالات تو دنیا کے ادرتے بدلتے ہی رہتے ہیں. جو آج وہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا. ساری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. جس طرح کی نفرت یا جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں دیش ملک میں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے اندر جو درد ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سب چیزیں ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں اس بات کو اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ہندو سمجھدار پڑھا لکھا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ صرف مسلمان ہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو غلط سمجھ رہا ہے. میں اگر کہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملک کو چھوڑ کر ٹرکی میں، ملیشیا میں، کینیڈا کے اندر اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے تو میں اس کو مبالغہ نہیں سمجھتا. صحیح ہے یہ بات. ہندو بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے. آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر مہاتما گاندھی کی ہتیا کے بعد جو سمپردائک طاقتیں تھیں ان کو واستو میں کچل دیا جاتا ہے، تو آج جو ہے اس طرح کے حالات یہ بالکل صحیح ہے. یہ کانگریس کی غلطی ہے. اگر کانگریس اسی وقت اس نفرت کی سیاست اور فرقہ وارانہ زندگی کو کمر توڑ دیتی، اور وہ توڑ سکتی تھی، نہیں توڑا
اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس اتنی بڑی جماعت اور بہار کے الیکشن میں صرف 5 سیٹیں ہیں. شرم کی بات ہے، لوم مرنے کی بات ہے. یہ کردار ان کا اپنا ہے تو انہوں نے اس کو مستقبل کا خیال نہیں کیا اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مستقبل میں ملک کدھر جا رہا ہے. کانگریس کے کئی بڑے ایسے لیڈر ہیں. ایک مسلم لیڈرشپ کو تو نظر انداز کرنا یہ الگ بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نظر انداز مسلم لیڈرشپ کو نہیں کیا جا رہا ہے، نظر انداز ملک کے اس دستور کو کیا جا رہا ہے جس نے سب کو برابری کا حق دیا. وہ دستور ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم سیکولر دستور کو مانتے ہیں لیکن ان کے پاس سیکولرزم نہیں ہے، نہیں جانتے سیکولر. وہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ ہم ہندوتو کے قائل ہیں اور یہ مسلم ہے، یہ جو ملک ہے یہ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب کے طریقے پر چلائیں گے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹا سا ملک نیپال جس نے اس چیز کو لے کر کے چلے لیکن وہ باقی نہیں، جس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا، پھر اسی طرف آئے. ہندوستان جیسا ملک جس کے اندر صرف مسلمان نہیں، مسلمان، سکھ، دلت، جینی سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہندو نہیں ہے. ان اتنی بڑی تعداد صرف مسلمان ہی 20 سے لے کر 25 کروڑ تک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کو صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے چلائیں؟ خود بھی برباد ہو جائیں گے، ملک بھی برباد ہوگا. اور ملک برباد ہو رہا ہے. نکلو عوام میں دیکھو، یہ لوگ تو اپنے محلوں میں رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے سڑک کے اوپر. لیکن اگر کوئی ذریعہ ہو وہاں تک پہنچنے کا اور دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ملک کا ہو کیا رہا ہے. اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا قریب، ہر سانس لینے والے کو گھٹن محسوس ہوگی، وہ سوچے گا کسی طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کر لوں. چاروں طرف اگر دیکھا جائے مسلم کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے گرم پڑ رہا ہے. اور یہاں تک کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ہریدوار کے اندر ہلکی پوڑی پر وہاں غیر مسلمانوں کا جانا ورجت کرتے ہوئے وہاں پوسٹر لگا دیے گئے. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں تنہا یہی چیز نہیں ہے، بلکہ چیز یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں جنتا کو ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جیسے گائے بیل بھینس کو چڑھایا جاتا ہے اس طرح لے کر چلیں. مگر زمانہ گزر گیا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح آپ کچھ زمانے تک لوگوں کو یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ بیل بھینس بکری کی طرح سے ہم ان کو چلاتے ہیں. چلنے والی چیز نہیں ہے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوڑن ہوتی ہے دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہت اچھی بات ہے ملک کی کہ عوام جن جذبات کو اس بنیاد پر مار دیجیے. ایک برادری کے آدمی قاتل کا، ایک برادری کے آدمی کا موپ لنچنگ میں قتل کر دیا گیا. یہ ملک خدا کی طرف سے یہ عطا کردہ چیز ہے کہ جن کو قتل کر رہے ہو وہ قتل ہو جاتا ہے ان کا آدمی اور بیٹھ جاتے ہیں. نہیں تو اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی میں کسی کو قتل کرتا ہوں دوسرا مجھے قتل کر دے گا. ملک کا کیا بنے گا؟ امن و امان کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر مطمئن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، ملنا جلنا. جمعیت علماء اسی کی لوگوں کو دعوت دیتی ہے. یہاں مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر، ہم وہاں ہندو مسلمان نہیں دیکھتے. لیکن کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب مان لیا کوئی ایسے جگہ ہیں جیسے چاہے اب کیدار ناتھ، بدری ناتھ میں بھی جو ہے غیر ہندوؤں کا جانا وہاں پہ ورجت کر رہے ہیں لوگ؟ میں کہتا ہوں آپ کیجیے، آپ کی ایک مذہبی جگہ ہے، آپ کہہ دیجیے یہاں نہیں آئے گا. مسئلہ صرف کیدار ناتھ کا نہیں ہے، پورے ملک کے اندر. آسام میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کون سا مندر کا مسئلہ ہے، پوری آبادیوں کو بلڈوزر تحس نحس کر دیا جاتا ہے.
ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان وہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ ایک وبال کو کھڑا کر سکتا ہے. خدا نہ خواستہ، خدا کرے ایسا نہ ہو، ان کو عقل آ جائے اس سے پہلے میرے ملک برباد ہو جائے گا. اور کیا ہے. راجنیتک روپ سے کیسے استعمال کیا گیا تک جو بھی پارٹی ہوئی کانگریس نے بھی، کیونکہ لگاتار کانگریس کی لیڈرشپ یہ چیز کہہ رہی ہے، مسلم لیڈرشپ، کہ ہم لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں ملنے نہیں دیا جاتا. تو کیسے آپ مسلمانوں کا یہ دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ مسلمانوں کی شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. کانگریس کا جو آخری دور آیا اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ مسلمان جائے گا کہاں ہمیں چھوڑ کر کے. یہ سمجھنا کہ اگر ہم اس کے حق کو مار بھی لیں گے، چھین بھی لیں گے، تب بھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ تو سیکولرزم اس کا نام تو نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 50-60 سال چلا دیے، پھر انجام کیا ہوا؟ اب کاسے گدائی ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ملک کے اندر یہی صورتحال دوسری کسی پارٹی کے ساتھ ہو گئی، مسلمان نہیں، ہندو بھی ووٹ نہیں دے گا، لیکن رہنے کا حق ہر ایک کو چاہیے، کاروبار کرنے کا حق ہر ایک کو چاہیے، ملتا نہیں ہے. غریب طبقہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے صبح سے شام تک نکلتا ہے، اتنا بھی نہیں کما پاتا کہ جس سے اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پال لے. آپ نے کانگریس کا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب کانگریس ہوتی، ایک گृह منترالیہ کے پورو اور سچیو ہیں رادھا سوامی وینکٹ منی، ان کا کہنا ہے کہ 1970 کے دشک میں جب یو پی کی سرکار تھی تو اس سمے ہندوؤں کو آتنوادی کے روپ میں پرسالت کرنے کی سازش رچی گئی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے. دہشت گرد بتا کر کے اور ان کو، ان کے جوانوں کو پکڑنا اور پکڑ کر کے 10-10, 15-15, 20-20 سال جیل میں رکھنا، 30-30 سال جیل میں رکھنا، یہ تو صرف مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. کون کہتا ہے؟ انہوں نے یہی آگے بھی کہا کہ جب سرکار تھی تو انہوں نے سکھوں کو اگروادی بنانے کی سازش رچی تھی یو پی اے سرکار نے. میں نہیں سمجھتا ہوں. اس میں مسئلہ ہوا تھا، زمانہ اگرچہ گزر گیا ہے، لیکن گردوارے کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو، ان کا ایک مطالبہ تھا یہ اس وقت، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو آزاد کرو. ظاہر ہے کہ کوئی حکومت اپنے کسی صوبے کو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کہے ملک سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آزاد نہیں کرتی. اگر واقعی اس کے اندر جان دم خم ہوتا تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ آزاد ہونا چاہتے تھے. اس بنیاد کے اوپر ایک جھگڑا ہوا اور اس کے اندر بہت سے سکھوں کی جان بھی گئی، لیکن وہ جھگڑا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہو گیا جھگڑا. اب وہ چیز نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوئی تھی، خراب تھی، وہ ختم ہو گئی. اب اس کمیونٹی سے نکال کر کے اس کو مسلم کمیونٹی کی طرف لا رہے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گی. کون دنیا کے اندر کہیں ہمیشہ رہتا ہے، لیکن پھر فرقہ ذہنیت چاہتی یہ ہے کہ اتنا تکلیف میں ڈالو مسلمان کو کہ مسلمان اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اختیار کر دیں. مگر ان کی یہ طلب اور مراد پوری نہیں ہو پائے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی جان ہے. وہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، وہ جانتے نہیں یہ حقیقت کیا ہے. مذہب کو ماننے والا اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 2-4-10 آدمی مل جائیں، لیکن یہ سمجھنا کہ ملک کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیں گے، یہ پاگل پن ہے. ایسا نہیں ہوتا. کیسے دیکھتے ہیں اب آگے مسلمان بات کہتے ہیں مسلمان سے
کہ ان تمام کوششوں کا بنیادی حل جس سے یہ کوششیں ان کی ناکام ہو سکتی ہیں وہ یہی ہے کہ پیار و محبت کو پیدا کریں. جہاں رہ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہو. اپنی شادی بیاہ میں ان کو بلاؤ, ان کے دکھ سکھ کے اندر جا کر شریک ہو. اگر وہ نہیں بلاتے ہیں شادی میں, جا کر کے مبارکبادی دو اور چلے آؤ. اگر ان کو کوئی دکھ ہوا ہے, آپ کو پتہ چلا, آپ ان کے گھر جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمیں دکھ ہوا, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس دکھ میں. یہ ہماری تاریخ ہے پہلی. آج سے 150-200 سال پہلے کی ہماری تاریخ ہے. پھر اس کے بعد انگریز نے ہندو مسلم کو ایک دوسرے سے الگ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا. لیکن وہ جو جراثیم تھے ان کی وجہ سے دل ٹوٹ گئے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اپنے دلوں کو جوڑو. یہ ان کی مذہبی تعلیم ہے کہ ہر پریشان حال کی مدد کی جائے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہر ایک کی ضرورت کو اگر تم پورا کر سکتے ہو کرو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں ان سے, اور جب تک یہ چیز نہیں اپنائی جائے گی اس وقت تک پیار و محبت کی بساط پوری نہیں ہو سکتی.